عجیب منظر تھا، سارے بت ٹوٹ گئے، ایک بڑا بت کھڑا تھا جس کے کاندھوں پر کیا تھی؟ کلہاڑی تھی۔ کہا کہ سارا شہر تو خالی تھا، یہ جوان اسی میں تھا، اور یہ کبھی کبھی ایسے کام کرتا بھی ہے۔ ابراہیم کے چچا جو تھے وہ بت بناتے تھے، بت تراش تھے، تو ابراہیم کو مجبور کرتے تھے جاؤ بت بیچ کے آؤ۔ اب چچا کو نہ تو نہیں کر سکتے تھے، بت کے گلے میں رسی باندھتے تھے، پورے شہر کی گلیوں میں گھماتے تھے، کہتا تھا ہے کوئی جو گونگے بہرے بت مجھ سے خریدے۔ اس نے کہا بھائی اچھا، اس سے بہتر تو بت بیچنے ہی نہیں جاؤ، کیونکہ کوئی تم سے بت خریدے گا نہیں۔ یعنی لوجک کے ذریعے کہتے بت بہرا بھی تھا، اگر کوئی کہتا بہرا کیوں کہہ رہے ہو، کہتا بہرا تو ہے، اگر کہتا گونگا کیوں کہہ رہے ہو، کہتے زبان تو نہیں ہے۔ لوگوں کے لوجک سے کھیلتے تھے کہ جو بہرا اور گونگا ہے وہ تمہاری باتوں کو کیسے سنے گا، وہ تمہیں جواب کیسے دے گا۔ تو ابراہیم کو بولا ابراہیم کس نے بتوں کو توڑا؟ تو ابراہیم نے کہا بڑے نے۔ اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ بڑا کیسے توڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ کہتے بڑا کچھ کر نہیں سکتا تو ابراہیم کہتے جو بڑا اپنے چھوٹوں کو بچا نہیں سکتا وہ تمہیں جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا۔ اس کی لوجک کو ہلایا۔ میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہیں نا؟ تھوڑا سر پر ہلایا کریں تاکہ مجھے پتا چلے۔ کیونکہ میں ایسے پڑھتا رہوں گا یہ کیسٹ ہو جائے گی، جیسے آپ ٹیپ میں کیسٹ سنتے ہیں نا چپ کر کے سکون سے، لیکن ہمارا کلچر یہ ہے پاکستان میں تھوڑا بہت سر ہلایا کریں تاکہ پڑھنے والے کو پتا تو چلے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب ہم پنجاب میں مجلس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی مجمع داد دیتا ہے، کوئی داد نہیں دیتا۔ ایک جگہ ہم گئے تو وہاں پہ ظاہر پہلے ذاکرین پڑھتے تھے، تو جب ہم بیٹھتے تھے تو 40 لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ دوسرے دن تیسرے دن ہم نے کہا یہ روز مسئلہ کیا ہے، کیا میں امام حسین کا ذکر نہیں کرتا، اگر یزید کا ذکر کرتا ہوں، یہ 40 اٹھ کے کیوں جاتے ہیں؟ تو بانی مجلس نے کہا قبلہ یہ ذاکر کے ساتھ آتے ہیں، وین میں بھر کے آتے ہیں، یہ انہی کو داد دینے کے لیے آتے ہیں، انہی کے لیے رونے آتے ہیں۔ تو پھر میں نے مجمع کو کہا، میں نے کہا یہ جو آپ واہ واہ یا سبحان اللہ داد دیتے ہیں یہ گناہ بھی ہے ثواب بھی ہے۔ گناہ کب ہے، ثواب کب ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کہ گناہ تب ہے جب داد دینے والا داد دے ذاکر کو، خطیب کو، مولوی کو، تو گناہ ہے۔ اگر آپ مجھے داد دیں تو گناہ ہے، لیکن اگر داد دینے والا داد دے اس ذکر کو جو ذاکر کر رہا ہے تو عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، ذاکر کو داد دیتے تھے، کیونکہ داد دینے کے پیسے ملتے تھے، رونے کے پیسے ملتے تھے۔ حسین کے لیے گریہ نہیں کر رہے تھے، اس کے لیے۔ اور روزانہ ایک ہی بندہ بے ہوش ہوتا تھا، ایک ہی بندہ بے ہوش ہوتا تھا اور اسی کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ تو لہذا جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو تھوڑا بہت بولا کریں کہ میں نے آپ کو پیسے دیے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا امام حسین جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ نعرے حیدری! انسان آسمان کو تو ہے راضی، زمین نہیں۔ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں۔ جلدی سی خبر کھود کے اصغر کو کاٹ کے 26 فٹ کھڑے ہوئے دامن کو جا کے پر محمد و اہل بیت محمد صلی ابراہیم نے ان کی عقل کو جھنجھوڑا، کہا کہ کس نے توڑا، کا بڑے نے۔ اب یہ کہہ نہیں سکے کہ ابراہیم بڑا توڑ نہیں سکتا، کیوں اگر کہتے تو ابراہیم جواب میں یہی کہتے جو چھوٹوں کو بچا نہیں سکتا وہ تم کو کیا بچائے گا۔ تو قرآن کی آیتیں انہوں نے فوراً کہا حرقوا فانتصروا آلہتکم، غور کیجیے گا جملوں پہ، حرقوا جلا دو اسے اور بچا لو اپنے خداؤں کو۔ تو خدا نے یہاں پر فطرت شیطانی اور نمرودی بتائی کہ طاغوت کی فطرت یہ ہے جب یہ سچے کو، جب یہ جھوٹے کو بچانا چاہتا ہے تو سچے کو جلا دیتا ہے۔ ہر زمانے میں اس کی فطرت یہی رہی ہے، کیونکہ اگر سچا باقی رہے گا تو اس جھوٹے کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر ابراہیم کو باقی رکھا جاتا، یہ بتوں کی حقیقت کو بتا دیتا، تو اگر بتوں کو بچانا ہے فانتصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کو بچاؤ اور حرقوا سے جلا دو۔ تو فرمایا ہر زمانے میں یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ حسین ابن علی کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ اگر حسین باقی رہے گا تو یزید کی حقیقت کو بیان کر دے گا۔
چوتھے امام کو کیوں شہید کیا گیا؟ اگر چوتھا امام رہے گا وقت کے ظالموں کی حقیقت کو عیاں کر دے گا. علی کو کیوں شہید کیا گیا؟ اگر علی رہے گا تو جھوٹوں کی حقیقت کو عیاں کر دے گا. آج شیعوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ فرمایا اگر یہ شیعہ رہے تو جھوٹوں کا پتہ بتا دیں گے. یہ ہر زمانے میں سنت رہی ہے کہ ہر رکوع جلا دو، اور یہ جلاتے ہیں، یہ مارتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں. وجہ ایک ہے، ان کو ان کی حقیقت کا پتہ ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی بڑی طاقتیں جلا تو رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ شیعوں کو، شیعوں کے نظریے کو، ان ملکوں کو جو حقیقت کے پیچھے ہیں، جو حقیقت پسند ہے، انہیں جلایا جا رہا ہے، انہیں روکا جا رہا ہے، ان کو سینکشن میں گھیرا جا رہا ہے، ان کو تحریم کیا جا رہا ہے، ان کے مال کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور مولا یہ صفت نمرودی اور صفت دجالی بتاتے ہیں کہ دجال کا دین سکہ ہوگا اور کہے گا جو میری اطاعت کرے گا اس سے سب کچھ دوں گا، جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رزق، اس کا مال ہر شے بند کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت ہے. اگر تو اس کی اطاعت نہیں کرے گا، اگر اس کے بتوں کو نہیں مانے گا، جن چیزوں کو اس نے بت بنایا ہے، تو فرمایا وہ تجھے جلا دے گا. لیکن اللہ کہتا ہے یہ اس کی فطرت ہے. اب دیکھ میری فطرت کیا ہے. یہ نمرودی فطرت تھی کہ ہر رکوع سے جلا دو. اب کیا کیا گیا؟ 5-6 دن تک، بعض روایات میں کافی دن تک کہا کہ اسے جلا رہے ہیں جو تمہارے خداؤں کا دشمن ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں باطل اپنے باطن پر جتنا مضبوط ہے تو اپنے حق پہ اتنا مضبوط کیوں نہیں ہے. ایک بوڑھی تھی، وہ اپنا چرخہ تھا جو چلاتی تھی، جسے سلائی کرتی تھی، اس کی لکڑی بھی لے آئی آگ میں ڈالنے کے لیے. کہا کیوں؟ کیونکہ میں مشرک کو جلا رہی ہوں، میں کافر کو جلانے آئی ہوں. ابراہیم ان کی نظر میں کافر تھا، عقیدہ باطل کا ہے لیکن راسخ کتنا ہے. اور کوفے والوں کا عقیدہ حق پہ تھا، حسین کو بلایا تھا لیکن راسخ نہیں تھا، حسین کے پیچھے نہیں گئے. تبھی مولا علی نانا ہوتے تھے، کہتے تھے کہ میرے 3-4 لے لو، ایک شامی دے دو. یہ مثال دے رہے تھے، علی لینا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن بتانا چاہتے تھے وہ اپنے باطل پہ کتنے مضبوط ہیں اور میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں. لیکن علی کو پتا ہے جب مشکل کا وقت آئے گا یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. فرمایا بہت بڑی آگ کو بھڑکایا گیا. اب پریشان تھے کہ ابراہیم کو اس آگ میں پھینکیں تو کیسے پھینکیں، کیونکہ جو پھینکنے جاتا وہ بھی جل جاتا. تو وہ جو ہر زمانے میں مدد کرنے آتا ہے پہنچ گیا، جناب ابلیس. اس نے کہا منجنیق بناؤ. یہ منجنیق ابلیس کا مشورہ تھا. کہا منجنیق بناؤ، ابراہیم کو منجنیق میں ڈالو اور اسے آگ میں پھینک دو. کہ ابراہیم کے ہاتھوں کو باندھا گیا، پاؤں کو باندھا گیا، منجنیق میں ڈالا گیا. اب جناب ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا گیا. یہ کس کی فطرت بیان ہو رہی ہے؟ نمرود کی فطرت، شیطان کی فطرت، ابلیس کی فطرت. جو الہی بندے ہیں یہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو ختم نہ کیا تو ان کی ابلیسیت ظاہر ہو جائے گی، ان کے جھوٹے خدا ظاہر ہو جائیں گے. تو فرمایا اسی لیے حق کو مارو اور پوری دنیا میں اندھیرا پھیلا دو تاکہ اندھیرے میں کوئی نظر ہی نہ آئے. اگر روشنی آئے گی تو جھوٹا ظاہر ہو جائے گا، اگر روشنی آئے گی تو چور کا پتہ لگ جائے گا. تو فرمایا ابراہیم کو منجنیق میں ڈالا گیا اور ایک مرتبہ آگ کی طرف پھینکا گیا. اب جب ابراہیم آگ میں گرنے لگے عرش الہی پہ تہلکہ مچ گیا. ملائکوں نے کہا خدا تیرا ایک موحد ہے، اسے بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. خدا نے کہا جبرائیل کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہ خدا مدد نہیں کرو گے، کہ تجھے کرنی ہے جا کر کرو. میں نے روکا کب ہے؟ یہ منزل ایاک نعبد اور ایاک نستعین ہے. ابراہیم مجسمہ ایاک نعبد ہیں. ایاک عمر کتنی 18 سال. ایمان دیکھیے ابراہیم کا، کیونکہ ایاک نستعین کی منزل پر ابراہیم قائم ہو چکے. جبرائیل پہنچا، ابراہیم آگ میں گرنے والے ہیں. کہ ابراہیم آگ میں گر رہے ہو، حلق حاجت، کیا کوئی حاجت رکھتے ہو؟ کہ حاجت تو رکھتا ہوں، تجھ سے نہیں رکھتا. حاجت تو ہے، کون ہے جو بندہ حاجت رکھتا ہے؟ وہ خدا ہے جو حاجت نہیں رکھتا. اور میں حاجت تو رکھتا ہوں، تجھ سے نہیں رکھتا. کیونکہ ایاک نستعین کی منزل پر واقع تھے. کہ ابراہیم پر جس سے رکھتا ہے اس سے مانگتا کیوں نہیں؟ کہ وہ میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے. اگر بچانا ہوگا بچا لے گا، اگر جلانا ہوگا جلا لے گا. اگر اسے بچنا منظور ہے تو ابراہیم کو منظور ہے، اگر اسے میرا جلنا منظور ہے تو ابراہیم کو جلنا منظور ہے. یہ فطرت ابراہیمی ہے. کسی سے مدد نہیں مانگی، بھروسہ خدا پر تھا کیونکہ رضا برضا کی منزل پر تھے. اسی خدا کی عبادت کی تھی اور اسی کا دین بچا رہے تھے. تو فرمایا وہی میری مدد کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ خدا نے ابراہیم کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ کیسے بچایا؟ پانی ڈالا، بارش برسائی، طوفان آیا، کیسے بچایا؟ بردن و سلاما. سوال میرا یہ ہے کہ پانی کیوں نہیں برسایا؟ طوفان کیوں نہیں لایا؟ طوفان کے ذریعے سے بھی آگ بجھ سکتی تھی، پانی کے ذریعے سے بھی آگ بجھ سکتی تھی، لیکن خدا نے کیسے بچایا؟ آگ کو گل گلزار بنا. یہ الہی فطرت اللہ بتا رہا ہے. فرمایا میں پانی کے ذریعے سے بچا سکتا تھا لیکن وہ کہتے کہ اتفاق سے بچ گیا.
میں طوفان کے ذریعے بھی بچا سکتا تھا لیکن کہتے اتفاق سے بچ گیا. میں ابراہیم کو اس آگ کے ذریعے سے بچاؤں گا جس آگ کو نمرود نے ابراہیم کی ہلاکت کے لیے چنا. یہ الہی فطرت ہے. یعنی دشمن جس وسیلے کو وسیلے ہلاکت بناتا ہے خدا اسی شے کو وسیلے نجات بنا دیتا ہے. اس لیے فرمایا کبھی ڈرا نہ کرو. اگر اس نے گولیوں کو تمہاری ہلاکت کا وسیلہ بنایا خدا اسی کو وسیلے نجات بنا دے گا. انہوں نے تو سمجھا شیعوں کو ماریں گے تو شیعہ ہلاک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن خدا نے شیعوں کی شہادت کو شیعوں کے لیے وسیلے نجات بنا دیا. جتنا خون ایران کے شہیدوں نے دیا, امام خمینی کہتے ہیں اس خون کے صدقے میں انقلاب باقی ہے. آج تک کہتے ہیں اگر یہ انقلاب باقی ان شہیدوں کا خون ہے, وہ اس خون کو وسیلے ہلاکت سمجھتے ہیں, لیکن فرمایا خدا اسی شے کو وسیلے نجات سمجھ لیتا اور بناتا ہے اس کو, کیونکہ الہی فطرت ہے. اس نے آگ کو ابراہیم کی ہلاکت کا وسیلہ بنایا, خدا نے اسی آگ کو گل و گلزار بنا دیا اور دکھایا کہ میں نے طوفان سے نہیں بچایا, میں نے بارش سے نہیں بچایا. اب ابراہیم جب آگ سے باہر نکلے تو ہاتھ کھلے ہوئے, پاؤں کھلے ہوئے, کپڑے صحیح سالم. کسی نے پوچھا یہ رسیاں کہاں گئی جو باندھی تھی؟ کہ آگ میں جل گئی. پاؤں والی رسیاں جل گئی, ابراہیم کے کپڑے کیوں نہیں جلے؟ وہ بھی تو کپڑے سے بنے ہوئے تھے, رسیاں جل گئیں. کہ کیونکہ رسیاں فرعون نے پہنائی تھی وہ جل گئی, جو ابراہیم نے خود کپڑے پہنے تھے وہ نہیں جلے. یعنی جس کپڑے کی نسبت ابراہیم سے ہو جائے وہ نہیں چلتا, اور جس شیعے کی نسبت علی سے ہو جائے. یہی ہے کہ قریب ہو جاؤ علی سے, علی کے وجود سے, علی کی ذات سے قریب ہو جاؤ. یہ جوانی کا امتحان تھا, جوانی کا امتحان.